عمل نہیں، اب کرنے والے کام. کیونکہ میں اکثر میرا شوق ہے جی علامہ اقبال کی زندگی کو پڑھنا. فارسی مجھے آتی نہیں، نہ میں نے پڑھی، تو وہ فارسی کلام سے تو ہم ویسے ہی نابلد ہو گئے. ہماری ہسٹری ہے، انگریزوں نے ہم پہ بڑا ظلم کیا کہ ہمارا فارسی سے رشتہ کاٹ دیا. تو اردو چلے الحمدللہ، ہماری قومی زبان ہے. تو علامہ اقبال کی شاعری بھی پڑھنا میرا شوق ہے، اور خاص طور پہ پھر ان کی زندگی پہ، ان کی جتنی بایوگرافیز ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں. تو اس میں ایک جگہ یہی ذکر ملتا ہے، بلکہ ہر جگہ وہ یہی بات بار بار وہ دہراتے ہیں کہ بندے کو انوویٹیو ہونا چاہیے، کریٹیو ہونا چاہیے. جیسے میں نے کچھ اشعار آگے بھی کوٹ کیے ہیں اور آگے آنے والی سلائڈ میں بھی دکھاتا ہوں. تو پہلی بات یہ ہے کہ کیسے یہ کرنے والا کام ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ سنا اور وہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، نہیں، یہ کرنے والے کام ہے کہ بندہ سنے اور پھر ان کو جا کے اپنے دفتر میں، اپنی لیب میں، اپنے کاروبار میں اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرے. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا مشورہ سیانے یہ دیتے ہیں کہ اسٹے پریزنٹ ان دا مومنٹ. اپنے جو آپ کا جو وقت ہے، جس وقت میں آپ موجود ہیں، اس میں اپنی 5 سینسز کے ساتھ کام کریں. اللہ نے ہمیں 5 سینسز دی ہیں نا، ویسے ہماری ایک 6 سینس بھی ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں کچھ اچھا نہیں ہونے والا، کچھ خطرہ ہے، یہاں سے موو کر جائیں. ہاں جی، 5 سینسز ان کو استعمال کریں. نمبر 1. نمبر 2، مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ جو ہم ججمنٹ کرتے ہیں نا، غلط یا صحیح کی، ہم اگلے کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہوتی، ہم نے پہلے سے طے کر لیا ہوتا ہے یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے، اس بندے کی بوتھی ہمیں پسند ہے، اس چیز کی بات صحیح ہے. تو یہ جو ججمنٹل ہو جاتے ہیں، یہ پھر ہم وہ کوئی بھی نئی بات کرنے کے جوگے نہیں رہتے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایک کانشیس ایکشن لیں، ماضی کو بھول کر. ماضی میں کیا ہوا، 1980 میں جو ممکنات نہیں تھے 1990 میں نہیں تھے. ٹھیک ہے جی، آج وہ چیزیں ممکن ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور مثال کہ بہت بڑی کمپنی ہے جی، ملٹی ملین ڈالر کمپنی ہے اسٹار بکس، اس کے مالک کی تصویر اور مثال کوٹ کی جا رہی ہے کہ اس نے صرف ایک دن یہ کیا کہ وہ اپنے ایک آؤٹ لیٹ پہ اپنی شاپ پر گیا، کسٹمر کا روپ دھار کے، کسٹمر بن کے، کہ وہ مالک بن کے نہیں اپنے اس جگہ گیا، وہ کسٹمر بن کے گیا. اور اس نے دیکھا کہ کیا چیز صحیح نہیں ہے، کیا چیز صحیح نہیں یہاں ہو رہی. تو اس نے وہاں دیکھا کہ وہاں پر ایک عجیب سی اسمیل آ رہی ہے، ایک عجیب سا معاملہ ہے. تو اس نے صرف اس پہ کام کیا تو اس کی برانڈ ہٹ ہو گئی. اچھا جی ضرور بچے. حریم شاہ کارنامہ نہیں کیتا، اینے پیسے باہر لے گئی ہے تو ادھر جا کے کہہ رہی ہے منو کسی نے روکیا ہی نہیں ہے. جو اس سے پہلے بھی ہماری کوئی ایک خاتون ہے، وہ کتنے پیسے باہر بیگز میں بھر کے لے گئی. یہ ٹھیک ہے. پہلے تو بچے آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں زین الحق. زین الحق بچے بیٹھو، شاباش، بہت شکریہ آپ کا. یہ آپ کا جو سوال ہے یہ ضائع نہیں جائے گا. بیٹھیں. اور ذرا میں جب یہ چائے کو انجوائے کروں تو یہ سلائیڈ دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں یہ کون ہے بندہ. ہاں جی شاباش. دیکھیں نا، آپ نے سوال کیا ہے جو آخری صف کے نمازی ہیں نا، امن میرے جیسے بندے نا آخری صف میں یا اسکول میں جائیں تو آخری رو میں بیٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے تو آخری صف میں. امام صاحب ہمیں بلاتے رہتے ہیں آگے آ جاؤ، لیکن ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ سارا اسلام اندر داخل نہ ہو جائے. ہم آخری صف میں جوتوں کے پاس ہی کھڑے رہتے ہیں کہ چلو جلدی نماز مکے گی، جلدی گھر واپس جائیں گے.
میں اس لیے سلائڈ کے آگے سے ہٹ گیا ہوں کہ آپ لوگ غور سے دیکھ سکیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ بھی لیں. بہت شکریہ. ہاں جی، سلائڈ دیکھ لی آپ نے، فوٹو دیکھ لی، کسی بچے نے گوگل کر لی ہے اس بندے کا کیا نام ہے؟ عارف والا نام ہے اس کا. اچھا لو جی، پہلے تو ذہن نے ہمیں سوال کیا، موقع دیا سوچنے کا. اس کا مطلب ہے کہ کم از کم پچھلے کچھ وقت سے جو ہم بات کر رہے ہیں، کم از کم اگلی صف کے نمازی وہ غور سے سن رہے ہیں اور وہ اثر قبول کر رہے ہیں. تو بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ اثر ہو، ہم خود ترسی کا شکار نہ رہیں، ہم اپنے کام کو بہتر طریقے سے کریں اور انوویٹیو ہوں، کریٹیو ہوں، تاکہ ہمارا منیر، بشیر، عبداللہ اور زین یہاں بھی نام پیدا کرے بل گیٹس، اسٹیو جابز کی طرح، اور باہر بھی جائے تو ہمارے لیے وہ نیک نامی کا باعث ہو، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے اور شہر کے لیے، ملک کے لیے، اداروں کے لیے. اور ہیں ہمارے ہاں ایسے لوگ، تبھی یہ دنیا کا کام چل رہا ہے. اچھا، زین کا بڑا ٹائملی کویسچن تھا، میں نے 4-6 مثالیں دی، وہ ساری میں بار بار بات یہاں کھڑا ہو کے اسٹیو جابز کی، بل گیٹس کی کرتا رہا ہوں، ڈیوڈ جان کی. کھڑا میں یہاں جی ٹی روڈ پہ ہوں، گھر جا کے میں پنجابی بولتا ہوں. علامہ اقبال والا معاملہ یہ نا، علامہ اقبال غصے میں جب آتے تھے تو جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ وہ انگلش میں غصہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اپنے بچوں کو پہ غصہ وہ انگلش میں نکالتے تھے، ویسے وہ گھر میں پنجابی بولتے تھے. ٹھیک ہے جی، اہل خانہ کے ساتھ. تو صاحب ظاہر ہے مثالیں ہماری ریلیونٹ ہونی چاہیے، اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے، آج موجودہ وقت کی ہونی چاہیے. میں 1980 کی کتاب آج نہیں پڑھا سکتا. 1980 کی مثالیں دے کے صرف نا ہے پرانے زمانے میں کہوں کہ ہم نے مسلمانوں نے یہ کر دیا، وہ چلو ٹھیک ہے، ارطغرل کا ڈرامہ شروع ہوا تو میں نے اس کو اس کے شروع کا سیزن میں نے ثواب سمجھ کے دیکھ لیا، اور مجھے ایسے اندازہ ہوا یہ تو مکنا ہی نہیں ہے جی، یہ 700 سال کی کہانی ہے، انہوں نے کچھ 70 سال سے انہوں نے یہ چلائی جانا ہے جی، اور یہ ان کا ظاہر بزنس ہے، وہ اپنی تہذیب ہم پہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو بہر اس پہ بھی ہمیں فخر ہے. تو سر یہ سلائڈ دکھانے کا مقصد ہے کہ اس بندے کا نام ہے محمد فیاض. فیاض صاحب نے کوئی 2 سال قبل نام پیدا کیا، اور مجھے پچھلے جمعرات کو، میں بھی آ رہا تھا صبح تو میں یاد کر رہا تھا، پچھلی جمعرات کو مجھے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور بہاول نگر کیمپس میں جانے کا موقع ملا. وہاں میرے مہربان کچھ کولیگز ہیں، انہوں نے بلایا کہ آپ آئیں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اور کریئر مینجمنٹ پہ بات کریں. مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے جانتا تھا کہ بہاول نگر ایک تاریخی قصبہ ہے اور یہ گجرات کی طرح تاریخی شہر ہے، پرانا شہر ہے. تو میں گیا اور وہاں پر میں نے کریئر مینجمنٹ پہ بات کی، جو بات میں یہاں 2 مہینے پہلے ذرا وہ شپیل میری وہ سیمینار بٹ صاحب سن چکے ہیں، اور میں یہی فیض سے بھی بات کر رہا تھا کہ جو بچوں سے میں ملوں تو ان سے ان کو نئے ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے. ایون کو پرانا بندہ بھی آ کے دوبارہ مجھے سنے نا تو وہ اسے لگے کہ آج نئی بات ہو رہی ہے، پرانی بات نہیں دہرائی جا رہی. تو بہرحال جی قصہ مختصر، محمد فیاض صاحب عارف والا سائی وال کے رہنے والے ہیں، کسی گاؤں کے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہوں نے کسی یونیورسٹی کسی کالج کی ڈگری نہیں لی، شاید یہ اپنی اسکول کی تعلیم بھی مکمل نہیں کر سکے، اور ان کے گھر کے حالات بھی کوئی اتنے شاندار نہیں تھے. اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے یہ 2-2 3-3 نوکریاں کر کے، پاپ کارنز بیچ کے
انہوں نے اپنا عارف والا میں ہوائی جہاز بنا لیا اور پھر پورا میڈیا ان کے دروازے پہ پہنچ گیا ہیں جی. پہلے تو پولیس پہنچ گئی نا, محلے والے پریشان ہوئے, انہوں نے جا کے پولیس کو شکایت کر دی کہ یہ پینڈو, اس کی یہ جرت ہمارے پنڈ میں ہوائی جہاز اڑائے گا. پہلے محلے دار ہی پریشان ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ پھر جب میڈیا تک بات پہنچی تو نہ صرف ان کا جو جہاز کانفسکیٹ کیا گیا, انہیں واپس کر دیا گیا, بلکہ انہیں اپریشیٹ کیا گیا. تو یہ سر مثالیں ہمارے پاس بھی ہیں کہ ہمارے محمد فیاض بغیر بڑی بڑی ڈگریوں کے, بغیر بڑے بڑے وسائل کے, کیونکہ ہمارے یہاں ایک چیلنج ہے کہ ہمیں اکثر مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کو بڑی انوویشن یا کریٹیوٹی تب کریں گے یا کوئی بڑا کاروبار کریں گے جب ہمیں بڑے سارے پیسے ملیں گے, بہت سارے پیسے ملیں گے, پھر میں کوئی بڑا کام کروں گا. تو یہ ایسے لوگ ہمارے لیے مثال ہیں کہ جو بڑے کم وسائل میں اور بڑے مشکل حالات میں, جہاں وہی ہے کہ پیٹ کے پجاری ہم اکثر بنے رہتے ہیں, وہاں یہ لوگ کچھ نیا کرنے کی اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں کوشش کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے یہاں کھڑے ہو کر میں عارف والا اور ساہیوال کا نام لے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو یار.